پڑھنے کے بعد بھی آدمی اپنے آپ کو صحیح سمجھے کہ میں صحیح پڑھا ہوا ہوں، یہ اس سے زیادہ ڈرنے کی چیز ہو گئی کہ غلط پر پڑھ گیا اور خود کو صحیح سمجھ رہا ہے۔ پھر اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وہ پھر جس رخ پر جانا چاہیں گے ہم اسی رخ پر اس کو ڈال دیں، نولہ ما تولا، کہ وہ جس رخ پر جانا چاہے گا ہم بھی ایسا ہی کر دیں گے۔ اللہ اسباب پیدا کرتے ہیں بندوں کو متوجہ ہونے کے، انہی اسباب میں اللہ نے نبی کو بھی بھیجا، انہی اسباب میں اللہ نے اپنی کتاب بھیجی، اللہ نے قرآن اتارا۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، دونوں کی محنتیں چلتی ہے، غلط راستے دکھانے والوں کی بھی چلتی ہے، صحیح باتیں سمجھانے والوں کی بھی محنتیں چلتی ہے۔ اب جس کا دل کا زمین جیسی ہوگی وہ بات لے لے گی۔ بارش تو سب جگہ برستی ہے، لیکن زعفران اگانے والی زمین زعفران کی اپج دیتی ہے، گیہوں چاول پیدا کرنے والی زمینیں گیہوں چاول دیتی ہے، اور بعض وہ زمینیں جن جو کانٹے ہیں ان کے اندر ہیں وہ کانٹے دیتے ہیں۔ تو پانی تو سبھی جگہ برسا، مگر جس کے اندر جو ہوتا ہے وہ اگتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو چیزیں لے کر آئے اس کی مثال بارش کے پانی سے دی۔ مثل ما بعثنی اللہ بہ من العلم والہدى کمثل غیث او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم، کہ میں جس ہدایت اور ایمان کی محنت لے کر آیا اس کی مثال تو بارش کی طرح ہے۔ کہ وہ بارش کیا کام کرتی ہے کہ بارش اگر پڑے گی نا تو مردے کو زندہ کر دے گی، اس لیے کہ بارش کے پانی میں حیات ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے سب چیزوں کی حیات پانی میں رکھی ہے۔ سمندر کے پانی میں حیات نہیں ہے، وہ اگا نہیں سکتی، وہ زندہ نہیں کر سکتی چیزوں کو۔ اللہ جو پانی اتارتے ہیں اس پانی میں حیات ہے۔ بعض مرتبہ وہ پانی بہہ کر چلتا ہے، ندی نالے بن کر چلتا ہے، پہاڑوں پر جم جاتا ہے، گرمی میں بہتا ہے، ڈیم بھر جاتے ہیں، تالاب بھر جاتے ہیں، کہ اس میں حیات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی محنت کی مثال اس سے دی۔ آپ نہیں دیکھتے چٹیل میدانوں میں ایک بارش پڑتی ہے کہ سب کے اندر ہرا بھرا، پہاڑوں میں بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر گھاس اگ جاتی ہے، بارش ہوتی ہے تو دیوار کی پھٹنوں میں گھاس اگ جاتی ہے، کہ کس کے اثرات ہیں؟ کہ یہ بارش کے اثرات ہیں۔ مگر بعض پتھریلی زمین ایسی ہے کہ اس پر بارش برستی ہے تو وہ اس سے پانی بہہ کر چلا جاتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو پتھریلے نہ بنائیں، ہر سال اجتماع میں آتے ہیں، ہر سال بزرگوں کی باتیں سنتے ہیں، تو میں نے یہ برسنے والی بارش سے کیا تاثر لیا کہ میں نے اپنی سوچ بدلی ہو، میں نے اپنی فکر بدلی ہو، میں نے اپنے جذبات بدلے ہوں، میں نے اپنے جینے کے طور طریق بدلے ہوں، تو میں نے اس بارش کے پانی سے نفع اٹھایا۔ ورنہ تو منافقین بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات سنتے تھے، کفار بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات سنتے تھے، ان کی بھی اللہ نے باتیں بیان کی قرآن میں کہ وہ یہاں سے تمہارے پاس جانے کے بعد یوں کہتے ہیں کہ یہ جو باتیں سنا رہا ہے وہ تو ایک ایسا آدمی ہے جو جادو زدہ آدمی ہے، جس کو سحر لگ گیا ہے، کہ وہ غلط بات کے صحیح بات کے غلط ترجمے کر رہے ہیں سننے والے۔ ہر آدمی اپنا جائزہ لے۔ یہ جو اجتماعات ہوتے ہیں ہمارے درمیان میں اب نبی نہیں ہیں، مگر یہ نبیوں والی محنت کے راستے سے نبیوں والی ہمدردی کی جا رہی ہے۔ یہ خالی باتیں سنانا مقصود نہیں کہ نبی علیہ السلام جس فکر کو لے کر آئے تھے کہ یہ دنیا میں پیدا ہونے والا ایک ایک بشر، ایک ایک امتی، جب تک وہ جیے اللہ اس کو اچھا جلائے، اور جب اس کا مرنا ہو تو اللہ اس کے مرنے کو اچھا کر دے۔ یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔
اکثر ذہنوں میں بات یہ ہوتی ہے کہ یہ دین کی باتیں مرنے کے بعد کے لیے ہے، کہ مرنے کے بعد جو زندگی اس کے لیے، اس کی نفی فرمائی کہ نہ اس کے لیے خالی نہیں ہے۔ ابو سفیان سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، کہ میں جو باتیں لے کر آیا ہوں یہ تمہاری دنیا اور آخرت کی زندگی کو مکرم کر دے گی، محترم کر دے گی۔ بکرامت الدنیا والآخرہ، خالی آخرت کی بات نہیں ہے کہ یہ جو چیزیں اللہ کے نبی لے کر آئے ہیں وہ جینا سکھا دے گی، جینا۔ ہمیں جینے کا نہیں پتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ انسانوں کو ہم نے جاہل پیدا کیا ہے، انہیں جینا نہیں آتا، انہیں سیکھنا پڑے گا۔ اخرجکم من بطون امہاتکم وانتم لا تعلمون شیئا، تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے جاہل پیدا کیا ہے۔ لا تعلمون شیئا، اللہ نے جھاڑو پھیر دی کہ تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اور اللہ ایک جگہ یہ فرماتے ہیں انسانوں کے علاوہ جتنی مخلوق ہم نے پیدا کی ہے انہیں جاہل نہیں پیدا کیا، انہیں سکھا کر پیدا کیا ہے۔ خلقہم ثم ہداہم، کہ ہم نے اور ساری مخلوق پیدا کی مگر سکھا کر پیدا کی ہے۔ اس لیے آپ دیکھو جتنی بھی دنیا میں سکھانے کے انسٹیٹیوٹ ہے، کالجز ہے، ادارے ہیں، وہ انسانوں کے ہیں یا جانوروں کے؟ ارے بولو بھائی، ساری ادارے ہیں وہ انسانوں کو سکھانے کے ہیں۔ ہر پیدا ہونے والے کے ساتھ دو چیزیں لگی ہوئی ہے، چاہے انسان ہو یا جانور ہو۔ کون سی دو چیزیں لگی ہے؟ ایک اس کو یہ جاننا ہے مجھے میرے اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، اس کو کہتے ہیں مقصد زندگی، اس کو کہتے ہیں بھائی ایک، یہ ہر ایک کے ساتھ لگی ہے۔ دوسری چیز کہ ہر ایک کے ساتھ جو دوسری چیز لگی ہے وہ ضروریات زندگی، کھانا ہے، پینا ہے، اوڑھنا بچھونا، رہنا سہنا، شادی بیاہ، یہ اس کو کہتے ہیں ضروریات زندگی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کے علاوہ ساری مخلوق کو سکھا کر بھیجا ہے۔ تو کیا سکھا کر بھیجا ہے؟ علماء فرماتے ہیں یہ دونوں چیزیں سکھا کر بھیجا ہے، انسان کے علاوہ کی مخلوق کو۔ انسان کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو بغیر سیکھے جاہل پیدا کیا ہے۔ سب سے پہلا ہی چیز کا مقصد زندگی کا وہ کیا چیز ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا، ہماری معرفت کے لیے پیدا کیا۔ ہمارے بچے کو اللہ کی پہچان کروانی پڑتی ہے۔ جب چھوٹا چوزا منا ہوتا ہے ابو کو کہتے ہیں بولو بیٹا اللہ، یہ بلواتے ہیں بیٹا بولو بیٹا اللہ۔ اللہ بولنا سکھانا پڑتا ہے، کلمہ پڑھنا سکھانا پڑتا ہے۔ اللہ قرآن میں انسانوں کے علاوہ کی مخلوق کے متعلق فرماتے ہیں کہ ساری مخلوق، آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی ساری مخلوق اللہ بولتی ہے، تسبیح پڑھتی ہے، وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ وہ ساری ہماری بڑائی بولتے ہیں، ہمارے گیت گاتے ہیں، مگر تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ اللہ خود گواہی دے رہے ہیں کہ دنیا میں پیدا ہونے والی ساری مخلوق اللہ کی عظمت کو اور اللہ کی بڑائی کو بولتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں نہیں پتا چلتا وہ کیسے ہماری تصویر، تو ان کو کس نے سکھایا کہ کیا تصویر پڑھنی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو پیدائشی سکھا کر پیدا کیا ہے۔ خلقہم ثم ہداہم، ہم نے ان کو پیدائشی سکھا کر بھیجا ہے۔ ہمارے بچوں کو اللہ فرماتے ہیں جاہل پیدا کیا ہے۔ اخرجکم من بطون امہاتکم وانتم لا تعلمون شیئا، تمہیں نہیں پتا، تمہیں سیکھنا پڑے گا۔ تو ہمارے بچے کو سکھانا پڑتا ہے۔ یہ ہوا مقصد زندگی۔
دوسرا ضروریات زندگی. اللہ فرماتے ہیں انسانوں کے لیے تمہیں ضروریات زندگی بھی نہیں پتا ہے. ہم نے تمہیں جاہل پیدا کیا اور تمہارے علاوہ جتنی مخلوق ہے سب کو سکھا کر پیدا کیا. بھینس کا بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کو کتنے مہینے لگتے ہیں کھڑے ہونے میں؟ ارے بولو بھائی, اس کی انگلی کون پکڑ کے کھڑا کرتا ہے؟ اس کو چلنا سیکھنے میں کتنے مہینے لگتے ہیں؟ اس کو کون گاڑی لا کر دیتا ہے, بیٹا ایسے چلنا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو گاڑی لا کر دیتے ہیں, چھوٹی پکڑ کر چلتا ہے. تو بھینس کے بچے کو کون چلنا سکھاتا ہے؟ بھینس کے بچے کو اس کی ماں کی پہچان کون کراتا ہے؟ اللہ فرماتے ہم نے پیدائشی سکھا کر پیدا کیا. بھینس کے تھن کون سی جگہ پر ہے, کون سکھاتا ہے؟ اسے گھاس کھانی ہے, گوشت نہیں کھانا. اسے گھاس کھانی ہے اور چیز نہیں کھانی, کس نے سکھایا؟ اللہ فرماتے ہیں پیدائشی سکھا کر ہم بھیجتے ہیں. ساری مخلوق میں غور, مچھلی کے بچہ پیدا ہوا تیرتا ہو گیا, کس نے تیرنا سکھا دیا؟ 5 بھینسوں نے 5 بچے دیے اور 5 بھینسوں کے بچوں کو پتہ چل جاتا ہے میری ماں کون سی ہے, ماں کو پتہ چل جاتا ہے میرا بچہ کون سا ہے. وہ سیدھا اپنی ماں کے تھن ماں کے پاس جاتا ہے. دوسرے کے بچے کو بھینس گھسنے بھی نہیں دے گی. بولو صحیح غلط؟ اگر انسانوں کی 5 عورتوں نے 5 بچے دیے, ہاسپٹل میں ہاسپٹل والوں نے خلط ملط کر دیے, تو کوئی دنیا میں ایسی ماں ہے جو پہچان لے میرا بچہ یہ ہے؟ 5 کو نرسیں لے گئی اور خلط ملط کر دیا, تو کیا انسان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ پہچان لے کہ میرا بچہ اس میں سے یہ ہے؟ کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں جاہل پیدا کیا, تمہیں آوڑتا نہیں ہے. ہمارے بچے کو نہیں پتا اس کی ماں کون سی ہے, جو گود میں اٹھا کر لے جائے وہی ہو گئی. بھائی کوئی اگر پرائی آ کر لے جائے گی اور اس کو پالے پوسے, جب تک نہیں بتائے گی یہ تیری ماں نہیں ہے, اس کو پتا چلے گا یہ تیری ماں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں جاہل پیدا کیا ہے. اسے پتا ہے کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. اسے پتا ہے امی کے تھن پستان کس طرف ہے, ماں اٹھا کر لے جاتی ہے, منہ میں پستان دیتی ہے. بھینس کے بچے کو کون پستان منہ میں دینے جاتا ہے؟ کہ وہ پیدائشی سیکھا ہوا پیدا ہوا ہے اور ہم پیدائشی جاہل پیدا ہوئے ہیں. ماں اٹھاتی ہے پستان پر اور منہ میں پستان دیتی ہے, اور کوئی دودھ پلا دے اس کا بھی پی لے گا, تیسری پلائے اس کا بھی پی لے گا, چوتھی پلائے اس کا بھی پی لے گا. پھر جب کھاتا ہو گیا جسے نہیں پتا کیا کھانا ہے. شیر کے بچے کو پتا ہے کہ گوشت کھانا ہے, اس کو 3 دن کا فاقہ ہو گیا. کسی نے جا کر اس کو گھاس رکھ دی کہ بھائی 3 دن سے تو بھوکا ہے, گھاس کھا لے. وہ کھائے گا گھاس؟ کہ 3 دن کا فاقہ ہے, بھوکے مر جائے گا مگر گھاس نہیں کھائے گا, کیونکہ وہ جانتا ہے مجھے یہ, ارے بولو بھائی, نہیں کھانا ہے. اور انسان کے بچے کو نہیں پتا مجھے کیا کھانا ہے, دھوپ مٹی میں بیٹھے گا تو کیا کھائے گا؟ ارے بولو بھائی. اور ہاتھ میں سلیٹ پہنائے گی تو کیا منہ میں ڈالے گا؟ اور چوک ہاتھ میں آئے گا تو چوک کھا لے گا. پیسے امی واپرنے کے لیے دے گی, پیسے کا سکہ ہاتھ میں آ گیا, وہ کہاں ڈالے گا؟ وہ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ مجھے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. کا پیدائشی جاہل پیدا ہوا, اسے نہیں پتا مجھے کیا کھانا ہے. ٹٹی کرے گا ٹٹی والا ہاتھ منہ میں ڈال دے گا, پیشاب کرے گا پیشاب والا ہاتھ منہ میں ڈال دے گا. کوئی جانور ایسا کرتا ہے؟ کیوں نہیں کرتا؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے سکھا کر پیدا کیا ہے. کیسا پیدا کیا بولو؟ اور ہمیں اللہ کیا فرماتے ہیں تم کو کیسا پیدا کیا؟ ارے بولو بھائی. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں جاہل پیدا کیا ہے. 5 مرغیوں نے 15 بچے دیے, سب ایک ساتھ کھیلتے ہیں, لیکن ایک دم چیل آئی اور ایک چیل نے ایک آواز لگائی اپنے بچوں کو بلانے کی. تو جس چیل کی آواز لگے گی اس کے بچے کہاں جائیں گے؟ ارے بولو بھائی, اس کے پروں کے نیچے. کیسے پتا چلا کہ امی بلا رہی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے سکھا کر بھیجا ہے. ان مرغی کے بچوں کو پتا ہے کہ ہم کو دانے ہی کھانے ہیں, کنکر نہیں کھانے. ہم کو گوشت نہیں کھانا, ہم کو دانے ہی کھانے ہیں, ہم کو گھاس نہیں کھانا. اور زندگی بھر جو اللہ نے ان کو سکھایا اس کے خلاف کبھی نہیں کرتے. اور مانس کا بچہ جانتا نہیں, پھر اللہ نے سکھایا تو پھر الٹا کرے گا.
یہ جتنے شوگر والے ہیں جب دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب نے کہا میٹھا نہیں کھانا، وہ میٹھا کھائیں گے اور کہیں گے ایک گولی زیادہ کھا لیں گے. بولا ایسا کرتے نہیں کرتے؟ اللہ نے منع کیا بھائی خودو حذرکم، احتیاط کی چیز پکڑ کر رکھو. مگر وہ کھا لے گا اور پھر کیا کہے گا؟ ارے بولو کیا کہتا ہے؟ یہ ہم سب کو اپنے دماغوں میں بٹھانا ہے. ہمیں آوڑتا نہیں ہے، ہم سیکھنے کے محتاج ہیں. تو پھر جب بلایا جائے گا تو آ جائیں گے، دور نہیں بیٹھے رہیں گے. ہم ہوشیار ہیں، یہ چیز سیکھنے نہیں دیتی. اس چیز نے ہم کو دھوکہ دے دیا ہے کہ مجھے سب کچھ آوڑتا ہے. نہیں آوڑتا بھائی، نہیں آوڑتا. اسی چیز نے ہم کو دھوکہ دیا ہے. نبیوں کی محنت انسانوں کو ان دھوکوں سے نکالنے کی محنت ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، ان دھوکوں سے نکالنے کی محنت نبیوں کی محنت ہے کہ دھوکوں سے بھی نکلے اور پھر جی چاہیوں سے نکلے. حیات الصحابہ میں حضرت نے ایک باب باندھا ہے، خروج من الشہوات، کہ جی چاہیوں سے نکلے. ہم تو نہ دھوکے سے نکل پائے ہیں نہ جی چاہیوں سے نکل پائے ہیں. یہ مبارک محنت اس کی محنت ہے کہ ہم دھوکوں سے بھی نکل جائیں اور جی چاہیوں سے بھی نکل جائیں. کیونکہ اسلام جو ہے وہ نام ہے ماننے کا. اسلام کس کا نام ہے بولو بھائی؟ اور اسلام کے فرائض کا تعلق جسم سے رکھتا ہے، ایمان کے فرائض کا تعلق دل سے ہے. ایمان کے ساتھ فرض ہے، مانیتائیں، عقائد، مانیتائیں وہ کس سے تعلق رکھتی ہے؟ ارے بولو بھائی، وہ دل سے. ہم نے بچپن میں مکتب میں نہیں پڑھا ایمان مجمل، ایمان مفصل، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. بچپن میں وہ ساری مانیتیں دل سے تعلق رکھتی ہے. ارکان ایمان اور ارکان اسلام کا وہ جسم سے تعلق رکھتے ہیں، باڈی سے. 5 ارکان اسلام: ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، کہ وہ سب جسم سے. تو جسم سے تابع بننے والے کا نام ہے مسلمان. اور ان مانیتوں کے ساتھ جسم کے تابع بنے جو اندر ہم نے اپنی مانیتیں بنائی ہے. اس کو زندگی بھر محنت کرنی پڑتی ہے، ورنہ کبھی یہاں کی مانیت آ گئی، کبھی اس کی مانیت آ گئی، کبھی اس کے اوپر شردھا چلی گئی. کہ اس کو بار بار تازہ کرو، بار بار. ہمارے وہاں مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے الایمان یزید وینقص، معرکۃ العرب مسئلہ 2 مہینے چلتا ہے. ارے پڑھا نہیں پڑھا، وہ حصی ہے کہ مانوی ہے، وہ مادی چیز ہے اور یہ وہ کوئی کیفیت کا نام ہے. لیکن ہمارے نبی علیہ السلام نے اس ایمان کے متعلق یہ بات فرمائی کہ وہ گھٹتا بھی ہے اور وہ بڑھتا بھی ہے. گھٹتا ہے تو آدمی ڈھیلا ہو جاتا ہے، کیونکہ مانیتیں اندر کے عقیدوں پر زد پڑی ہے. اب وہ اس طرف نہیں جائے گا کہ جہاں کی مانیتیں بڑی ہے اس طرف جائے گا. اس کو بار بار تازہ کرنا پڑا. اس لیے تبلیغ میں سب سے پہلی محنت ایمان پر ہے. آدمی کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اس کے دل دماغ پتہ نہیں کن کن چیزوں کے ساتھ لگ جاتا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں اس کا دل اٹک جاتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا. اور پھر دل جس پر اٹکتا ہے اگر اس اٹکی ہوئی چیز میں سے نہیں نکالا اور جہاں اٹکانا ہے وہاں نہیں لگایا تو پھر وہ اپنے ہوئی اٹکے ہوئی طبیعتوں کے ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. حضرت شیخ نے فضائل صدقات میں لکھا تعجب اس آدمی پر نہیں ہے جو 60 سال کفر میں تھا اور مر گیا، کہ تعجب اس پر ہے جو 60 سال تک ایمان میں تھا اور کفر میں مر گیا. اس لیے ہم کو کوئی دھوکہ نہ دے دے، ہمارا نفس بھی ہم کو دھوکہ نہ دے دے کہ میں مسلمان ہوں تو مسلمان ہی مروں گا. ایک تابعی فرماتے ہیں میں نے 30 صحابہ سے ملاقات کی، سب کو اپنے حسن خاتمے پر ڈرتا ہوا پایا، سب کو اپنے حسن خاتمے پر متفکر پایا کہ میرا پتہ نہیں خاتمہ کیسا ہوگا. حضرت عمر فرماتے تھے رضی اللہ عنہ وارضا کہ کیسا خاتمہ ہوگا؟ کہ جیسا جینا ہوگا ایسا خاتمہ ہوگا. کما تحیون تموتون وکما تموتون تحشرون، اے لوگوں تم جیسے جیو گے ایسے ہی مرو گے، اور جیسے مرو گے ایسے ہی اٹھائے جاؤ گے. ہر آدمی کو پاس اپنا تھرمومیٹر ہے کہ میں کیسا جی رہا ہوں، کہ مجھے کیسا جینا چاہیے اور میں کیسا جی رہا ہوں.
کہ جینے کے اصول بتائے کہ اس دائرے میں ہر ایک کو جینا چاہیے. اگر اس دائرے میں وہ آ گیا تو اللہ کا شکر ادا کرے. کہ وہ دائرے کون سے ہیں؟ کہ سب سے پہلی بات جو ہر پیدا ہونے والے مسلمان سے کہی گئی کہ وہ اپنی ذات کی اصلاح کرے. اصلاح نفوسنا، اپنی ذات کو سنبھالا دے. کہ اپنی ذات کو کیسے سنبھالے؟ کہ اللہ جیسی چاہتے ہیں ایسی سنبھال لے. کہ اللہ کیسی چاہتے ہیں؟ کہ اللہ ہر ایمان والے سے زندگی ایسی سنبھالنی چاہتے ہیں کہ اس کی زندگی حضرات صحابہ کے مشابہ ہو جائے، میل کا جائے. میں جو زندگی سے جی رہا ہوں وہ نہیں، مجھے جو زندگی جینی ہے وہ یہ نہیں ہے جو میں جی رہا ہوں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جن سے وہ راضی ہو گئے اس پر مہر لگا دی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ ہم حضرات صحابہ کی زندگی سے راضی ہو گئے. پھر فرمایا جن کی زندگیاں ان کی زندگیوں سے میل کھائے گی ان سے ہم راضی ہوں گے. والذین اتبعوہم بإحسان، کہ جن کی زندگیاں قرن اول کے لوگوں سے میل کھائے گی ان سے ہم راضی ہوں گے. اب ہر آدمی جائزہ لے لے، روزانہ ہم کو کتاب سنائی جاتی ہے کہ قرن اول کے لوگوں کی کتاب ہے، صحابہ کی باتیں سنائی جاتی ہے. کہ ہر آدمی اپنا جائزہ لے جب وہ کتاب پڑھی جائے تب کہ اس زندگی کو میں اور میری زندگی میں کتنا میل بیٹھا ہوا ہے. میری سوچ میں، میری فکر میں، میرے جذبات میں، میرے رہن سہن میں. یہ جو ہماری کتاب ہے فضائل اعمال فضائل صدقات، اس کا پرانا نام جو ہے وہ بوڑھوں کو پتا ہوگا، تبلیغی نصاب لکھا ہوا تھا. کیا مطلب اس کا؟ جتنے لوگ جماعت میں لگیں گے یہ ان کا سلیبس ہے، اس سے ان کو راہ ملے گی. اس لیے اس کتاب میں زندگی کے جو 5 شعبے ہیں، ایمانیات کا شعبہ، عبادات کا شعبہ، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات، یہ 5 شعبوں میں اللہ ایمان والے کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں اس کے ابواب لکھے ہیں. کیونکہ زندگی تو ان 5 شعبوں میں اللہ کے حکموں کو داخل کرنا، نبی کے طریقوں کے ساتھ اللہ کے اوامر کو پورا کرنا، اس کو دین کہتے ہیں. ایک آدمی نے محنت کر کے ایمانیات کو اچھا کر لیا مگر دوسری 4 چیزیں کمزور ہیں تو وہ دوسری 4 چیزوں کی کمزوری اس کو لے ڈوبے گی. کسی نے محنت کر کے ایمانیات اور عبادات کو ٹھیک کر لیا، معاملات کو ٹھیک نہیں کیا تو اس معاملات کی خرابی اس کو لے ڈوبے گی. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی کی موت ہو گئی، لوگوں نے اس کو مبارکباد دی اور کہا کہ جنت میں گیا، شہید مرا. حضور نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں وہ جہنم میں ہے. جی کیا بات ہو گئی؟ کہ اجتماعی مال میں سے بغیر اجازت کے اس نے کرتا پہنا ہے. کہ اجتماعی مال میں سے بغیر اجازت کے معاملات میں بھول ہوئی ہے کہ ایک کرتا اس کو جہنم میں لے جا سکے تو میری تو پورے میراث کا حساب کتاب ہی باقی ہے. کہ میں اپنے گھر کا وڈیل تھا، میں نے تو سارا حساب کتاب ہی باقی رکھا ہے، تو میرا کیا حال بنے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کا مفہوم ہے. ایک صحابی پہنچے اور کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام اگر اللہ کے راستے میں موت آ جائے تو کیا چیز ہے؟ کہا تیری زندگی کا سارا کفارہ ہو جائے گا. ابھی تو بات ہی چل رہی تھی کہ جب اسلام تشریف لے آئے، دوران گفتگو فرمایا دوبارہ پوچھے ان سے. کیا پوچھا اس نے؟ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اگر اللہ کے راستے کی میری موت آئے تو کیا ہوگا؟ کہا تیری زندگی کے سارے گناہوں کا کفارہ ہوگا الا الدین، کہ قرضے کا کفارہ کوئی نہیں ہوگا. کیا مطلب اس کا؟ کہ سب سے اچھا مرنا وہ اللہ کے راستے کا مرنا. ہمارے نبی علیہ السلام نے تمنا کی اقتل ثم احیا، اقتل ثم احیا، کہ مجھے اللہ کے راستے کی موت آئے پھر مجھے دوبارہ زندگی ملے، پھر مجھے موت آئے پھر زندگی ملے، پھر میں اللہ کے نام پر مارا جاؤں، پھر زندگی پھر مارا جاؤں. پھر فرمایا اگر اللہ کے راستے کا مرنا نہ ملے تو مجھے مدینے کا مرنا ملے. اتنا بڑا مرنا کہ جس کے خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے تمنا کی اگر لوگوں کے پیسے کھا کر مرا ہے تو اتنا اچھا مرنا بھی اس کی مغفرت کو اٹکا دے گا. کہ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر ان چیزوں کو سننا ہے کہ کسی کی ایک بالشت زمین ہم نے لے لی تو اس پر کیا ہوگا. اگر کسی کی چونی ہمارے پاس آ گئی 70 مقبول نمازیں ہماری چلی جائے گی ایک چونی پر. اس مبارک محنت کے راستے میں جو ہمیں تعلیم سنائی جاتی ہے اسی لیے کہ اللہ کے راستوں میں جا کر یا اپنے مسجدوں میں ان چیزوں کا ہمیں احساس ہو جائے.
زندگی جی جا رہی ہے، جیتے رہیں، مر جائیں گے کوئی بات نہیں، کہ یہ بات نہیں ہے کہ ایک زندگی ہے جس کی ہمارا یقین ہے، موت کے بعد کی ایک زندگی ہے، جنت ہے اور جہنم ہے، اور ہر ایک کو اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ اس کا دھیان آ جائے تو پھر ان لذتوں کو میں سے ہم نکل کر اللہ کے حکم والی زندگیوں پر آئیں گے۔ حضور نے فرمایا اذکروا ہاضم اللذات، لذتوں کو توڑنے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو، یعنی موت کو۔ اکثر ہمارے ماحول نے ہمیں اپنی موت بھلا دی ہے، تو پھر ہماری ایمانیت میں بھی جھول آیا، ہماری عبادتیں کچی ہو گئی۔ عبادات اسی کتاب میں لکھی ہے کہ عبادتوں کا ایک رخ ہے جو آسمانوں پر جاتا ہے، اور عبادتیں وہ بھی ہے جو منہ پر مار دی جاتی ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ خشوع کے نفاق سے اللہ سے ڈرو، خشوع کے نفاق۔ بھائی خشوع کا نفاق کیا چیز ہے؟ کہ نماز پڑھ رہا ہے تو پورا محسوس ہو رہا ہے کہ خشوع خضوع سے پڑھ رہا ہے، پتہ چلا پوری نماز میں ایک مرتبہ بھی اللہ یاد نہیں آیا۔ ابھی ہم سب اپنا جائزہ لے لیں، مغرب کی 3 رکعت پڑھی تو کیا ایک مرتبہ بھی مجھے اللہ یاد آیا ہے نماز میں؟ میری نماز کیسی ہے؟ اس کو کہتے ہیں خشوع کا نفاق، کہ پورے خشوع سے کھڑے ہیں اور اللہ کہیں بھی نہیں ہے۔ اس پر ہم سوچیں کہ مجھے اپنے اوپر کتنی محنت کرنی ہے میری نماز پر، میری عبادتوں پر۔ ہمارے اعمال ریا سے زخمی ہیں، ہمارے اعمال سمعہ سے زخمی ہیں۔ اب تو تصویر بنانے کا زمانہ آ گیا، ایک کیلا کسی کو ہدیہ دیتا ہے تو بھی ویڈیو بناتا ہے، اس پر نام لکھواتا ہے فلاں سے۔ بھائی اللہ کے لیے ہے تو یوں حکم ہے کہ دانے ہاتھ سے دو تو بائیں کو بھی پتہ نہ چلے وہ کہاں چلا گیا۔ نیت فوراً خراب ہو جاتی ہے، کوئی مسافہ کرے تو نیت خراب ہو جائے، کوئی کرسی پر بیٹھے تو نیت خراب ہو جائے۔ اس لیے ہمارے وہاں 5واں نمبر ہے تو صحیح ہے نیت کا، بار بار نیتوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ ان کتابوں میں کیا ہے کہ ان کتابوں میں یہ باتیں ہم کو سنائی جاتی ہے کہ اس میں ایمانیات کا دین سب سے پہلے ایمان۔ صحابہ کی اللہ کے ساتھ کا کیا تعلق تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا تعلق تھا، اپنے دین کے ساتھ ان کا کیا تعلق تھا، وہ سنایا جاتا ہے۔ اللہ کے ساتھ کے تعلقات 12 ابواب ہیں ہدایت صحابہ میں، کہ اپنی جانوں کو کیسے قربان کیا گیا اللہ کے اوامر پر، وہ سنایا گیا۔ اللہ کے مقابلے میں ساری چیزیں کیسی ہلکی لگنے لگی، وہ سنایا گیا۔ پھر عبادات کے 5 ارکان، ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اس کی تعلیم ہے کہ وہ کیسے عمل ہوں گے تو آسمانوں پر جائیں گے، اور اگر ایسے نہیں ہوئے پھر اس عملوں کا کیا حل بنے گا، وہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ پھر معاملات سنائے ہم کو، معاملات، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، حرام کا نوالا پیٹ میں چلا گیا تو کیا ہوگا۔ پھر معاشرت سنائی، رہن سہن، امی کے ساتھ کیا، امی کے حقوق، بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، بھائی بہنوں کے حقوق، صلہ رحمی کیا ہے، پڑوسی کیا ہے، رشتہ داری کیا ہے۔ تھوڑی دیر تمہارے پاس کوئی آ کر بیٹھے اس کا تم پر کیا ہے، وہ صاحب بالجنب، کہ اس کے کیا حقوق ہے۔ اور پھر اس کے بعد اخلاقیات کو سنایا گیا کہ اگر یہ ساری چیزیں خوب کر کے گئے، اخلاقیات خراب ہیں، تو کل قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن بد اخلاقی کی وجہ سے لوگوں کو پریشان کیا ہوگا۔ ضربنی ھذا، شتمنی ھذا، اس نے گالی دی تھی، اس نے مارا تھا، تو وہ حقوق والے حقوق لینے آئیں گے کہ اللہ میاں یہ آدمی نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، یہ کیا تھا۔ دنیا میں لوگ خاموش ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ بڑا آدمی ہے، یا یہ جھگڑالو آدمی ہے، یا یہ ایسا ہے، میں بے بس ہوں، اس کے سامنے وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ اللہ کا عدل خاموش نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، کہ وہ بدلے کا دن ہے، مالک یوم الدین، کہ وہ بدلے کا دن ہے۔ اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو مارا ہے، اس کا بھی بدلہ دلوایا جائے گا۔ ان چیزوں کا دھیان ہماری زندگیوں میں آ جائے۔ یہ اجتماع بیان سننے کے لیے نہیں ہے، بیان سنانے کے لیے نہیں ہے۔ اس نبیوں والی محنت کے راستے سے ہم کو جو زندگی جینی ہے اس کی فکر ہمارے اندر آ جائے۔ اللہ نے قرآن میں اس دنیا کو دھوکے کی جگہ بتایا ہے، یہ دھوکے کی جگہ ہے۔ پھر فرمایا لا یغرنکم باللہ الغرور، یہ دھوکے میں ڈالنے والی دنیا تمہیں دھوکہ نہ دے دے۔ اس میں یہ نہیں کہا کہ فلاں فلاں کو دھوکہ ہوگا،
اور یہ نہیں کہا فلاں فلاں اس میں سے باقات رہے گا، اس میں کوئی مختص نہیں اور اس سے کوئی مستثنا نہیں، ہر ایک اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں، ہر ایک کو اپنے اوپر نگرانی کرنی پڑے گی۔ اس دنیا میں کوئی کسی کا نگران نہیں ہے، ہر ایک کو اپنی نگرانی کرنی پڑے گی۔ اللہ فرماتے ہیں دھوکہ دینے والی دنیا تمہیں دھوکہ نہ دے دے، لا یغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے دے۔ کہیں فرمایا لا یغرنکم باللہ الغرور، کہ دھوکہ دینے والی دنیا تمہیں دھوکہ نہ دے دے۔ دکھ تو اس آدمی کا ہے کہ جو دھوکہ کھا گیا اور یہ سمجھ رہا ہے میں دھوکہ کھایا ہوا نہیں ہوں۔ یہ نبیوں کی محنت اس کی محنت ہے کہ سب سے پہلے ہر آدمی اپنے معاملے میں چوکنا ہو جائے، دھوکہ نہ کھائے۔ میں ایک اس زندگی پر ہوں جس کو میں جی رہا ہوں، اور ایک زندگی مجھے وہ جینی ہے جو مجھ سے میرا اللہ چاہتا ہے۔ اگر میں اس زندگی کی طرف جانے پر پڑ گیا تو میں جاگرت ہوں، میں سجاگ ہوں، میں چوکنا ہوں۔ اور اگر میں نے اپنا ایک روٹین کا شیڈیول بنا لیا ہے، روز صبح ہو کر یہ کرنا ہے، دوپہر میں یہ کرنا ہے، شام کو یہ کرنا ہے اور دن پورا کر دینا ہے، تو میں بیدار نہیں ہوں، میں جاگرت نہیں ہوں۔ حضرات صحابہ ذرا کیفیت بدل دیتی کہ فکر مند ہو جاتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ہیں اور ایک کیفیت دل کی بنی ہوئی ہے، وہ بدل گئی۔ حضرت حنظلہ حضور کے پاس ہے، دل کی کیفیت بدل گئی، تو حضور کے پاس دوڑے ہوئے جا کر کہہ رہے ہیں نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، کہ میں منافق ہو گیا ہوں، کہ اندر کی کیفیت کا دھیان رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد لوگوں میں کچھ چیزیں چل پڑی، تو صحابی یہ فرماتے تھے ہم نے ایسا حضور کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، ہم نے حضور کو ایسا کہتے ہوئے نہیں سنا ہے۔ نگرانی ہو رہی ہے، تو ہاں ہم بہت دور ہیں، وہ نفوس ہمارے درمیان میں نہیں ہے، ہمارے نبی ہمارے درمیان میں نہیں ہے، حضرات صحابہ ہمارے درمیان میں نہیں ہیں، مگر ان کی پاکیزہ سیرت اور ان کی زندگیاں ہمارے درمیان میں ہیں۔ وہ اس لیے سننی ہے اور اس لیے پڑھنی ہے تاکہ میں اس رخ پر چلا جاؤں، اس رخ پر جاتا رہوں۔ ایک میری اپنی وہ زندگی ہے جہاں سے میں چلا تھا، اور ایک وہ سطح ہے جہاں پہنچا ہوں، اور ایک وہ ہے جہاں پہنچنا ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے تھے ہمیں نہیں پتا چلتا کہ ہم میں اور ہمیں جہاں پہنچنا ہے کتنا گیپ ہے۔ ہر آدمی کو اطمینان ہے کہ میں ٹھیک ٹھیک چل رہا ہوں۔ پھر وہ یہ فرماتے تھے ہمارے بزرگ کہ جب تعلیم کے حلقے قائم ہوں تو اس تعلیم کے حلقے میں اس ذہن سے بیٹھو کہ آج کی تعلیم میں مجھے اپنا نریکشن کرنا ہے، اپنے آپ کو تول کر دیکھنا ہے کہ میں اس تعلیم کے جو باتیں حضور اور صحابہ کی پڑھی گئی وہ باتیں میرے میں کتنی ہیں اور کیسی ہے۔ کہ یوں فرماتے تھے اس کو آئینہ بناؤ، آئینہ، کہ جیسے آدمی آئینے کے سامنے کھڑا رہتا ہے، داڑھی کیسی ہے، بال کیسے ہیں، بنیان گریبان کیسا ہے، سب چیزیں ٹھیک کرتا ہے۔ کہ ان تعلیم کے حلقوں میں اب جب بیٹھو تو اس کو سوچو کہ میرے اللہ نے جو مجھے زندگی چاہیے وہ تو اس کتاب میں پڑھی گئی ہے، اور میں کہاں ہوں تو پتہ چلے گا میرے میں اور اس میں کتنا انتر ہے۔ کہ ہر ایمان والے کے ذمہ ہے کہ وہ فکر مند ہو جائے اپنی موت سے پہلے اور اس رخ پر پڑ جائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے ان 5 شعبوں میں اصلاح نفوسنا۔ پھر اس کے بعد دوسری جو ذمہ داری ہے ہر ایمان والے کے ذمہ وہ ہے وَالنَّصِيحَةُ لِإِخْوَانِنَا، اپنے ایک ایک ایمان والے کے متعلق ہمدرد بن جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کریں جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه۔ ایک روایت میں آیا کہ ایمان والوں کے لیے ایک جسم کے مانند ہے، ایک جگہ فرمایا ایک عمارت کی طرح ہے، یشد بعضه بعضا، جو ایک دوسرے کو یوں جوڑے ہوئے ہے۔ پھر اپنی انگلیوں کو انگلیوں میں ڈال کر فرمایا کہ اس طرح سے ایک دوسرے کے غم میں شریک ہے۔ فرمایا کہ اگر کسی جسم کے کسی عضو کو تکلیف ہوتی ہے پورا جسم اس کے لیے جاگتا ہے اور پورے جسم اس کا بخار محسوس کرتا ہے۔ کہ دنیا میں بسنے والے کے ایمان والے کے لیے میرے دل میں یہ دکھ آ جائے، یہ فکر ہم میں آ جائے کہ اس کا سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ وہ اللہ سے کٹا ہوا ہے، کہ اللہ سے کٹا ہوا ہے،
اور اللہ کی ناراضگی یہ سب سے بڑی بری بات ہے کہ اللہ کا ناراض ہو جانا اس دھرتی پر سب سے خراب چیز ہے. اس بندے کے حالات کبھی اچھے نہیں ہو سکتے جس سے رب ناراض ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو جو خطبہ دیا اس خطبے میں یہ بات فرمائی کہ اے لوگوں اپنے معاملے کو اپنے اللہ کے ساتھ ٹھیک کر لو. اور یہ فرمایا جو اپنے معاملے کو اپنے اللہ کے ساتھ ٹھیک کرے گا اللہ اس کے حالات کو ٹھیک کرے گا. من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، کہ جس کا معاملہ اپنے اللہ کے ساتھ ٹھیک ہوگا اسی کا نظام بھی ٹھیک ہوگا. بھئی بھینس کھیلے پر بندھی ہوئی ہے کہ وقت پر کھانا ملے گا، بھینس کھیلے پر بندھی ہوئی ہے تو وقت پر پانی ملے گا، بھینس کھیلے پر بندھی ہوئی ہے کوئی مارے گا تو اس کی حمایت میں مالک نکلے گا، بھینس کھیلے پر بندھی ہوئی ہے دھوپ آئے گی تو چھاؤں میں لے جائیں گے. لیکن بھینس نے کھیلا چھوڑ دیا، آوارہ ہو گئی. کہا اب کا وقت پر کوئی کھانا دینے والا نہیں ہوگا، کہا وقت پر کوئی پانی پلانے والا نہیں ہوگا، کوئی اس کو مارے گا تو اس کا کوئی حمایت ہی نہیں نکلے گا، دھوپ آئے گی تو دھوپ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اس کا کوئی خیر خواہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اوپر ہر ایک کی گندی نگاہ ہوگی کہ میں اس کو اٹھا لوں، میں اس کو اچک لوں، کہ ہر ایک اس کو گندی نگاہ سے دیکھے گا. کہ کیا اس کا قصور ہے؟ کہ اس کا قصور یہ ہے کہ کھیلے سے کٹ گئی ہے. کہ ایمان والے کا سب سے بڑا دنیا میں دکھ یہ ہے کہ اللہ کو بھول کر زندگی گزار رہا ہے. ایمان کے بعد سب سے بڑا فریضہ جو نماز کا ہے، ہم جائزہ لیں ابھی امت میں کتنے فیصد زندہ ہے. سب سے بڑا فریضہ نماز کا، ہر آدمی اپنی بستی کا جائزہ لے لے کہ اتنا بڑا فریضہ وہ ابھی امت میں 100% زندہ نہیں ہے. باقی فرائض کی تو نمبر 2 کی بات. پھر اس کے بعد عمومی مجمع کے معاملات کو دیکھ لیں، معاشرت کو دیکھ لیں. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کسی درجے میں دیندار جو لوگ ہیں ان کی ایمانیات اور عبادت کسی درجے میں ٹھیک ہے، اور بہت اوپر کے درجے کے لوگوں کے کچھ معاملات اور معاشرت ٹھیک ہے، اور اخلاقیات میں تو 100 میں شاید کوئی نظر آتا ہو. کہ اگر ان حالات کے بعد اگر حالات ٹھیک نہیں کیے گئے تو اللہ کی تائید کیسے ہو جائے گی؟ اس لیے بات کہی گئی کہ ہر آدمی دوسرے کی خیرخواہی کرے، اور اس کی خیرخواہی یہ ہے کہ اس کو اپنے اللہ کے رب کی پہچان کروا دیں. یہ سب سے پہلا ہم میں سے ہر ایک کے اوپر حق بنتا ہے. اس لیے آپ حضرات صحابہ اور انبیاء دیکھیں کہ سارے انبیاء خیرخواہی میں لوگوں کے پاس پھرے ہیں. سارے نبیوں کے ساتھ ہجرت لگی ہوئی ہے. آپ دیکھیں اکثر نبیوں کے ساتھ اللہ نے پیدا کہیں کیا، کام کرنے کے لیے وہ کہیں گئے. صحابہ حجۃ الوداع میں 1.25 لاکھ تھے، باقی تعداد 3 لاکھ سے زیادہ ان کی ہے. مکے اور مدینے میں 10,000 ہی دفن ہیں، باقی کئی خیرخواہی میں پھرے ہیں پوری دنیا میں. تو یہ تبلیغ کی محنت خالی برکت کی چیز نہیں ہے، یہ ثواب کی چیز نہیں ہے، یہ ایک امتی کی ذمہ داری کی چیز ہے. کل قیامت کے دن پتا چلے گا ذمہ داری پورا کرنے والوں کو اور اس سے غفلت کرنے والوں کا خیر خواہ بننا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اس میں سب سے بڑی خیر خواہی گھر والوں کی کرنا. اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنی خیر خواہی کرو کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس ذات کا کیا حق ہے؟ کہ اس ذات کا حق یہ ہے کہ اس کو جہنم کی آگ سے بچایا جائے. کیا گھر والوں کا کیا حق ہے؟ کہ ان کے اوپر ایسی شفقت کی جائے کہ ان کو جہنم کی آگ سے بچایا جائے. تو گھر والوں کا یہ حق بنتا ہے. پھر اس کے بعد محلے والوں کا حق بنتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا اے نبی جی اپنی فکر کرو، قو انفسکم، اپنی فکر کرو. پھر فرمایا اپنے گھر والوں کی فکر کرو، وَأَهْلِيكُمْ. پھر اس کے بعد کہ اپنے رشتہ داروں کی فکر کرو، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. پھر اس کے بعد اپنے مکے والوں کی فکر کرو، محلے والوں کی فکر کرو. مکہ چھوٹا ہی تھا. وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى، مکے والوں کی فکر کرو. پھر اس کے بعد کہ مکے کے اطراف میں رہنے والوں کی فکر کرو، وَمَنْ حَوْلَهَا. پھر اس کے بعد کہ کَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہا ایک انسانیت کی فکر کرو، ساری انسانیت کی.
کہ ہم ایمان والوں کے ذمہ دوسرے ذمہ داری ہے کہ خود ذات سے سنبھلتے ہوئے ایک ایک ایمان والے تک یہ پیغام پہنچانے کی ہماری فکر ہے. یہ مسئلہ چلوں کا نہیں ہے، مسئلہ چربینوں کا نہیں ہے کہ مجھے اللہ نے ذمہ داریوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، اس پر غور و فکر کرنا. ہمارے وہاں ایک بہت بڑا مجمع ہے، مسجد سے چلے کی جماعت چلی گئی، مسجد سے 3 دن کی جماعت چلی گئی. مسئلہ 3 دن کی جماعت کا نہیں ہے اور مسجد سے چلے چرمنے کی جماعت کا نہیں ہے. مسئلہ ہر آدمی کے اپنی ذات کو سوچنے کا ہے کہ مارکیٹ تو کھلی ہوئی ہے، مارکیٹ کھلی ہوئی ہے، سب کو نفع ہوگا، مجھے کب نفع ہوگا؟ کہ جب مارکیٹ میں میری دکان کھلے گی. میں اپنی ذات سے ان چیزوں کا ذمہ دار ہوں. میں کتنا حرکت میں آیا ہوں. میں اس ساری بے دینی کے چرچے کرتا ہوں، لیکن ان بے دینیوں کے دور کرنے کے میں نے کتنے فکر کیے. ہماری مسجد کے اطراف میں رہنے والے مسلمانوں سے میری ملاقاتوں کا نظام کب بنا؟ ہماری مسجد کے اطراف میں رہنے والا مسلمان دین کی ایک سطح پر پہنچا ہے، اس سے آگے کی سطح پر وہ جائے، اس کے لیے میں کتنا اپنے آپ کو استعمال کیا. چند ساتھی مسجد اور جماعت کے بیٹھ جائیں، یہ ان کی بات نہیں ہے کہ مسجد اور جماعت کے چند ساتھی بیٹھ کر غور کر لیں کہ اتنی بات نہیں ہے. یہ کفارے کی بات نہیں ہے، یہ فرض کفایہ کی بات نہیں. چلو وہ کر لیں گے، میری طرف سے بدل ہو جائے گا. دینداری میں ہو جانا کافی نہیں ہے، دنیا داری میں ہو جانا کافی ہے. دینداری میں کرنا پڑتا ہے، ہو جانا کافی نہیں ہے. دکان کوئی بھی کھول لے گا، دکان کا کھل جانا کافی ہے. کھیت میں کوئی بھی بیج ڈال دیں گے، چل جائے گا، بیج پڑنا ضروری ہے. گھر میں جھاڑو لگا لینا، کوئی بھی لگا لے گا، ہو جائے گا، وہ کافی ہے. فیکٹری پر کوئی بھی چلا گیا تو ہو جائے گا. تو دنیا میں ہو جانا ہے، دینداری میں ہو جانا کافی نہیں ہے، کرنا پڑے گا. کہ نماز ہر ایک کو پڑھنی پڑے گی، تلاوت ہر ایک کو کرنی پڑے گی، ذکر ہر ایک کو کرنا پڑے گا. ایسے میرے سے ذمہ داری جو ہے وہ مجھے کرنی پڑے گی. اگر یہ ذمہ داریاں پوری ہوئی تو کیا ہوگا؟ یا ذمہ داریاں پوری ہوئی تو اس میں ہمیں اللہ کی عظمت بولنے کا روز موقع ملے گا. اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی عظمت کو، دین میں کامیابی کو بولنے کا مجھے موقع ملے گا، اور بے دینی میں ناکامیابی کو بولنے کا موقع ملے گا کہ میرے اس کہنے سننے کے ذریعے سے میرے دین کی حفاظت ہوگی، میرے دین میں پختگی پیدا ہو جائے گی. کہ میرا ظاہر میں دوسرے کو دعوت دے رہا ہوں، لیکن میرا بولنا مجھے طاقتور بنائے گا، کہ میرا اللہ پر اعتماد بڑھے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقوں میں کامیابی کا یقین بڑھے گا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے حکموں کے ٹوٹنے میں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقوں کے چھوٹنے میں ناکامیابی مجھے دکھنے لگے گی. میں پابند بنوں گا. ورنہ اگر اللہ کی بڑائی میں نے نہیں سنی اور اللہ کی عظمت کو میں نے نہیں بولا تو اللہ کی عظمت ہوتے ہوتے میرے دلوں میں ہلکی ہو جائے گی. الایمان یزید و ینقص. لقمان حکیم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کا مفہوم ہے کہ یہ ایمان ایسے میلا ہو جاتا ہے جیسے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں. جب کپڑے میلے ہوتے ہیں تو ان میلے کپڑوں میں بدبو آتی ہے، بدبو، خوشبو نہیں آتی ہے. جب میرا جسم میلا ہو گیا، میرا ایمان میلا ہو گیا، اس کی کیا نشانی ہے؟ کہ اس میں سے بھی بدبو آتی ہے. کہ وہ بدبو کیا ہے؟ ہر آدمی اپنی تنہائی پر غور کر لے کہ میری تنہائی کیسی ہے، میں ایکانت میں کیا کس حال میں ہوتا ہوں. ہر آدمی کا تھرمومیٹر اس کا ایکانت ہے، اس کی تنہائیاں ہیں. تنہائیوں میں کیا سوچتا ہوں، تنہائیوں میں کیا سنتا ہوں، تنہائیوں میں اپنی آنکھوں سے کیا دیکھتا ہوں، تنہائی میں میرے دل کے کیا جذبات ہوتے ہیں. گھرے گھر میں ایسا ہی ہوں جو میری تنہائی ہے. سب اجتماعی زندگی میں میری تنہائی نہیں نظر آتی. کتابوں میں گھر برتن میں سے وہ ٹپکے گا جو برتن میں ہوگا. کل اناء یترشح بما فیہ. برتن میں سے وہی چھلکے گا جو برتن میں بھرا ہوا ہے. لوگ مجھے کچھ بھی کہتے ہوں، میں خوب جانتا ہوں میں کیسا ہوں. میرا جی کن چیزوں کو دیکھنے کی طرف چلتا ہے، میرا جی کن چیزوں کو سوچتا ہے، میرا جی کن چیزوں کو سننے کی طرف طبیعت چلتی ہے. ہر آدمی اپنے جائزے کو یہ میں بدبودار ہو چکا ہوں، بدبودار. یہ تو اللہ کی ایک صفت ہے ستار کہ اس نے میرے عیبوں پر پردے ڈال دیے ہیں.
اگر میرے اللہ نے میرے آنکھوں پر پردے نہ ڈالے ہوتے پتہ نہیں کوئی مجھے سامنے دیکھتا یا نہ دیکھتا، میرے چہرے پر تھوکتا۔ ہر آدمی اپنی ذات پر جائزہ لے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے تنہائیوں کی بزرگی مانگی ہے۔ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی، اے اللہ میری تنہائیوں کو میری عمومی زندگی سے اچھی بنا دے۔ وجعل علانیتی صالحہ، اور میری علانیہ زندگی کو بزرگی والی بنا دے، نیکیوں سے بھری ہوئی بنا دے، عمومی زندگی نیکیوں سے بھری ہوئی، اور میری تنہائی میری عمومی زندگی سے بہتر بنا دے۔ ہر آدمی اپنا جائزہ لے لے، اپنی ذاتی زندگی کے متعلق میں کیسے ہوتا ہوں، میری تنہائی میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق، امت کے متعلق کتنی میرے اندر فکر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سینے کے فکر کے متعلق یوں آیا کہ سینہ ایسے کھولتا تھا جیسے ہنڈیا چولہے پر رکھی ہو، عزیز کا عزیز المرجل، کہ ہنڈیا چولہے پر رکھی ہو تو وہ جیسے کھولتی ہے ایسے حضور اس امت کے غم میں کھولتے تھے۔ ایک صحابی کے متعلق آیا وہ ایسے تڑپتے تھے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے، یتململو کتململ السلیم، ایسے تڑپ رہے ہیں جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپ رہا ہے، کہ بے دینی ساری دنیا میں دیکھ کر میں کتنا تل ملاتا ہوں، اور اس کے لیے میں جتنی کوشش کر سکتا ہوں، میں نے اپنی کوشش میں کیا کوششیں کی کہ خالی میں بے دینی کے تبصرے کر کے خاموش ہو جاتا ہوں۔ ہر آدمی اپنا جائزہ لے کہ ہمارے اوپر دوسرا جو تقاضا ہے وہ ایک ایک ایمان والے کا خیر خواہ بننا، ہماری جان سے، ہمارے مال سے، ہماری فکر سے، ہمارے جذبات سے، ہمارے چلنے پھرنے قدموں سے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے رشتے کا تقاضا ہے۔ ہم نے ہمارے نبی علیہ السلام کو دو حیثیتوں سے نبی مانا ہے۔ ایک وہ نبی ہیں اس لیے ہم ان کی اتباع کریں گے، ہم نے ان کو نبی مانا ہے، اور دوسرا ہم نے ان کو خاتم النبیین مانا ہے۔ خاتم النبیین کب؟ ان کے بعد کوئی دنیا میں نہیں، کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو ختم نبوت کی محنت، ختم نبوت کے صدقے میں ایک ایک امتی کا اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس فکروں کا نائب ہے کہ سب سے پہلی اپنی ذات کا اللہ کے ساتھ تعلق بنانا، اور دوسری ذمہ داری کہ ایک ایک ایمان والے کا خود اپنی ذات کو اللہ کے نبی علیہ السلام والی زندگی کا بناتے ہوئے ایک ایک ایمان والے کی خیرخواہی اور فکر کرنا۔ اگر یہ فکر ہوئی تو دو چیزیں ایک ساتھ چلتی رہے گی۔ ایک، ہمارے دین میں پختگی ہوتی رہے گی، ہم جس سطح پر پہنچے ہیں اس سے آگے کی سطح پر چلتے چلے جائیں گے، اور اگر نہیں ہوئی تو غیر محسوس طریقے پر ہم اوپر سے نیچے آئیں گے، آہستہ آہستہ عمل چھوٹتے چلے جائیں گے۔ تہجد چھوٹ جائے گی، کوئی پرواہ نہیں ہوگی، تسبیحات چھوٹ گئی، کوئی پرواہ نہیں ہے، تلاوت مدت ہو جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور ایمان کی نشانی یہ ہے کہ اگر نیکی ہو تو خوشی ہو، اور برائی ہو تو وہ چبھنی چاہیے۔ اگر وہ چبھتی ہے تو یہ نشانی ہے کہ اندر جاگروک، اندر ابھی جسم زندہ ہے۔ جیسے ایک آدمی کا جسم بہرا ہو جائے تو کوئی یوں چونٹی بھی بھرے تو اس کو احساس نہیں ہے، کیوں؟ بہرا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہرا کر دیتے ہیں تو چیر بھی دے تو کوئی پتہ نہیں چلتا، اور زندہ جسم پر کوئی ٹانکڑی بھی رکھ دے تو وہ کہتا ہے بھائی مجھے کوئی چیز چبھ رہی ہے۔ لکڑی کی پھانس چبھے تو بھی کہتا ہے مجھے کوئی چیز چبھ رہی ہے۔ ایسے یہ گناہ چبھنے چاہیے، اعمال کا چھوٹ جانا چبھنا چاہیے، کہ یہ نشانی ہے ایمان والے کی، ایماندار ہونے کی۔ اذا سرت کا حسنتک واذا ساءت کا سیئتک فانت مؤمن، کہ جب تجھے تیری نیکی خوش کر دے اور تجھے تیری بے دینی اور تیرا گناہ تجھے غمگین کرے، یہ نشانی ہے تیرے ایماندار ہونے کی۔ ہر آدمی اپنا جائزہ لے کہ میری ذات سے جو ضعف آتا ہے اس ضعف کی کیا مجھے کبھی چبھن ہوتی ہے، یا بڑی بڑی چیزیں مجھ سے چھوٹ جاتی ہے کیا اس کی مجھے چبھن ہو رہی ہے؟ میں اپنا جائزہ لوں، آپ اپنا جائزہ لیں کہ اگر نہیں ہو رہی ہے تو یہ میرے نیچے پن کی بات ہے کہ میرا جسم بہرا ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کا مفہوم ہے ایمان ایسے میلا ہو جاتا ہے جیسے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، کہ یہ ایمان کی کیفیت بڑھتی بھی ہے، گھٹتی بھی ہے۔ جب آدمی اللہ کی بڑائی کو بولنے میں لگتا ہے، اللہ کی بڑائی کو سننے میں لگتا ہے، تو اس کے اندر اللہ کی عظمت آتی رہتی ہے، اللہ کی بڑائی آتی ہے، اور جب اللہ کی عظمت اور بڑائی آتی ہے تو وہ اللہ کی عظمت اور بڑائی کا آنا اس کو عمل کرواتی ہے۔
لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا جس کا یقین جتنا مضبوط ہوگا اتنے ہی جسم سے نکلنے والے اعمال مضبوط ہوں گے، اور جس کا یقین کمزور ہوگا اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال کمزور ہوں گے۔ پھر دینداری کی شکل باقی رہ جائے گی اور ایک ڈھنگ باقی رہ جائے گا، اس کی حقیقت نکل جائے گی کہ کرتا موجود ہے، حضور والی سنتیں موجود ہے، اس لباس میں گناہ کر رہا ہے، کہ شکل موجود ہے لیکن اس شکل کی تاثیر اس کے اندر سے ختم ہو گئی، برقع موجود ہے لیکن رواجی برقع ہو گیا کہ برقعے میں گناہ ہو رہا ہے، حالانکہ برقع تو حیا کے لیے پہنا تھا، مگر برقعے نے اس کو نہیں روکا کہ برقعے کے اندر کی جو مایا تھی وہ اس کی کھوکھلی ہو چکی ہے، کہ ظاہری دینداری کے حلیے میں ہے مگر اس کے باوجود وہ گناہ میں مبتلا ہو گیا کہ اندر کی طاقت کا ضعف آیا ہے۔ آدمی کو اور اندر کا ڈر کرنے کی چیزوں پر کو کرواتا ہے، اس لیے فرمایا اتق اللہ، او بھلے آدمی اللہ سے ڈر کر رہے ہے، حیثما کنت، تو جہاں رہے اللہ سے ڈر کر رہے ہے، کہ اللہ کا ڈر کرنے کی چیزیں آدمی کو کرواتا ہے اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے اس کو روکتا ہے۔ وہ اللہ کا ڈر زندگیوں میں پیدا کرنا ہے، اس کے لیے اللہ نے اپنی پہچان کروائی کہ اللہ کیسا دیکھنے والا ہے، اللہ کیسا سننے والا ہے، اور فرما برداروں پر اللہ کیسا نچھاور ہے، اور نافرمانوں پر اللہ کتنا شدید ہے۔ یہ باتیں اللہ نے سنائی ہے نبیوں کے راستے سے، اس کو بار بار سننا۔ دنیا میں پکڑ کرنے والوں کو پتا ہے کہ بھائی کرفیو میں باہر جائیں گے تو پولیس کی پکڑ بڑی ہے، ترم خواہ بھی باہر نہیں جاتا، کیوں؟ اس کو انجام کا پتا ہے کہ باہر جاؤں گا تو پکڑا جاؤں گا، فلاں جرم نہیں کرنا ہے، اگر جرم کر دیا اس کی سزا یہ ہوگی، پتا ہے تو آدمی نہیں کرتا، بھائی میں نہیں کروں گا، کیوں؟ اس کا انجام کا پتا ہے۔ اللہ نے ہم سب کو انجام سے ڈرایا ہے، اس کو بار بار سننا ہے، اس کو بولنا ہے، تاکہ ہم کہنے سننے والے اس فکروں پر باقی رہیں۔ یہی باتیں گھر والوں کو سنانی ہیں، یہ باتیں گھر والوں کو سنانی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام گھر میں دجال کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ دجال آئے گا، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اور ایسا بتا رہے ہیں جیسے کل آنے والا ہے، کہ قریب آ جائے گا۔ گھر والوں سے کہہ رہے ہیں، بیٹی سے کہہ رہے ہیں بیٹی قبر کے عذاب سے میں تجھے نہیں بچا سکتا ہوں، کہ ایک جملہ ایک ازواج مطہرات کی زبان سے نکل گیا کہ تو نے ایسا سخت جملہ بولا ہے کہ اگر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے۔ گھر والوں کو فکر دلائی جا رہی ہے کہ ان چیزوں کے تذکرے گھروں میں زندہ کیے جائیں، جب یہ چیزیں نہیں ہوگی تو پھر دوسری چیزیں گھروں میں زندہ ہو جائے گی۔ اس لیے ہمارے پاس گھر کے اعمال ہیں، اگر یہ شکلیں باقی رہی تو ہم باقی رہیں گے، ہمارے گھر باقی رہیں گے، ہمارے محلوں کی فضا باقی رہے گی۔ محلوں کی فضا معمولی چیز نہیں ہوتی، آدمی اپنی فضاؤں کے تابع بن جاتا ہے کہ بھائی فضا ایسی ہو گئی ہے۔ مکہ مکرمہ، اللہ مکہ مکرمہ کے متعلق فرماتے ہیں بیت اللہ کیا چیز ہے؟ کہ بیت اللہ دنیا میں ہم نے سب سے پہلے بنایا ہے اور وہ ہدایت کا مرکز ہے، مرکز۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی، کہ ہم نے اس کو ہدایت کا مرکز بنایا ہے۔ لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کے بعثت کے 250 سال پہلے اس کے اطراف میں بت پرستی شروع ہوئی، تو بت پرستی کے اطراف کے اثر نے بیت اللہ کو اتنا متاثر کیا کیونکہ اس کے مقابلے میں حق کی محنت نہیں تھی، کوئی نبی نہیں تھا، تو بیت اللہ جیسا بیت اللہ ہدایت کا مرکز وہ اطراف کے گندے ماحول سے نہیں بچ سکا۔ اس بیت اللہ میں 1-2 بت نہیں 360 آ گئے۔ جب بیت اللہ جیسا بیت اللہ اس کے اطراف میں محنت نہیں تھی تو وہ نہیں بچ سکا، تو ہمارے اور آپ کے گھر بچ جائیں گے، ہمارے اور آپ کے گھر بچ جائیں گے۔ کہا ہمارے پاس روزانہ کی گھر کی محنت ہے، گشتوں کے ذریعے سے محلوں والوں کی دینی سوچ اور فکر بنانا ہے، اس سے ہمارے محلوں کی فضا باقی رہے گی، ورنہ غیر محسوس طریقے پر فکر بدلے گی، غیر محسوس طریقے پر رہن سہن بدل جائے گا۔ پھر لباس بدلیں گے، پھر اس کے بعد بالوں کی کٹنگ بدلے گی،
پھر کا دین پر اشکال اعتراض شروع ہو جائیں گے. اس کے لیے ہمارا مقامی ماحول بنانا ہے کہ اگر یہ چیزیں ہوئی تو ایک طرف تو ہماری حفاظت ہوگی اور ایک طرف جس ماحول میں ہمیں رہنا ہے وہ ماحول پاکیزہ بنا ہوا رہے گا. جیسے مدینہ منورہ کا ماحول، مدینہ منورہ کا ماحول ایسا پاکیزہ بنا کہ کوئی آدمی نماز نہیں چھوڑتا تھا. اس لیے نفاق مدینے میں ہے، مکے میں نفاق نہیں تھا. کیوں؟ کہ وہ ماحول نہیں تھا جس کو اسلام پر رہنا، اسلام پر رہے. جو کفر والے جرات کے ساتھ رہتے تھے، مگر مدینے میں وہ جرات کے ساتھ نہیں رہ سکے، ان کو چھپنا پڑتا تھا. نفاق مدینے میں ہے، مکے میں نہیں ہے. کہ مدینے میں ایک ماحول بن گیا کہ ہمارے محلوں کا ایسا ماحول بنے کہ غلط آ نہ سکے، اور اگر غلطی سے آ جائے وہ ٹک نہ سکے. کہ اس کے لیے ہر گھر کی محنت ہے. مجھے یہ دھوکہ نہ ہو جائے کہ میرے گھر تو محفوظ ہو گئے، کوئی بات نہیں، محلے میں ہے تو ہے، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، جو آگ اس گھر میں لگی ہے پرسوں میرے گھر میں بھی آنی ہے. ارے بھائی بیت اللہ نہیں بچ سکا تو میں کون سی ماں کا بیٹا ہوں؟ میں کون سی کھیت کی مولی ہوں؟ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. جس کو اس کے عمل کی کمزوری پیچھے کر دے تو اس کے بڑے گھر کا ہونا اس کو آگے نہیں بڑھائے گا. اس کے لیے ہماری یہ مضبوط محنت ہے. تو ایک تو ہماری حفاظت ہوگی، ہمارا ماحول بنے گا، اور دوسرا ہم لوگوں کو دین پر آنے کا ذریعہ بنتے چلے جائیں گے. اور اگر لوگوں کو ہم دین پر ذریعہ بنے نا، یہ ہماری بہت بڑی کمائی ہے. اس کو ہم معمولی نہ سمجھیں کہ لوگوں کے دین پر آنے کے لیے میں ذریعہ بہانے کے طور پر استعمال ہو جاؤں. یہ ہماری بہت بڑی کمائی ہے. ہمارے بزرگ کا میں بیان پڑھ رہا تھا، اس بیان میں نے پڑھا کہ ایک آدمی اپنی ذات سے کتنا بھی بڑا بزرگ بن گیا، وہ کتنا بھی بڑا بزرگ اگر بن گیا، اگر اللہ میاں کے وہاں گیا اور اللہ میاں نے یہ پوچھا کہ اچھا بتاؤ ہم نے جتنا کرنے کو تم کو کہا تھا اس میں سے کتنا کر کے آئے، تو کیا کوئی ہے جو دعویٰ کر کے کہہ دے اللہ میاں میں 100% کر کے آیا ہوں؟ ارے بولو بھائی، کوئی ہے ایسا جو بتا دے؟ اگر اللہ پاک یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو کر کے آیا ہے وہ کیسا کر کے آیا ہے، تو کیا کوئی ہے جو یہ کہہ دے اللہ میاں تو نے جیسا کہا تھا ایسا ہی کر کے آیا ہوں؟ ارے بولو بھائی. اگر یہ بات پوچھ لیں کہ کس کے لیے کر کے آیا ہے، تو کیا ہمارے میں اتنی استعداد ہے ہم کہیں گے اللہ میاں 100% تیرے لیے ہی کر کے آیا ہوں؟ اگر پوچھا گیا کرسی پر کیوں بیٹھے تھے، اگر اس کا جواب اللہ ہے تو یہ آخرت بن گئی، ورنہ کرسی پر بیٹھ کر دین کی بات کرتے کرتے جہنم تیار ہو جائے گی. نماز پڑھاتے پڑھاتے جہنم تیار ہو جائے گی، قرآن پڑھاتے پڑھاتے جہنم تیار ہو جائے گی، دین کی محنت میں مر کر جہنم تیار ہو جائے گی، مان لگا کر جہنم تیار ہو جائے گی. کہ ہمیں نہیں پتا ہمارے اعمال کیسے نکلیں گے. حضرت نے فرمایا اپنے اوپر محنت کرتے ہوئے تم دوسروں کو کما لو. کہ دوسروں کو کمانا کتنی بڑی چیز ہے کہ اپنی ذات پر محنت کرتے ہوئے دوسروں کو کمانے کو معمولی نہ سمجھو. پھر حضرت نے مثال دی کہ اس میں تمہیں کیا ملے گا کہ ایک آدمی کو میں تشکیل کر کے مسجد میں لایا، اسے کچھ نہیں پتا، میرے بغل میں لا کر کھڑا کر دیا، وہ مجھے دیکھا دیکھی عمل کر رہا ہے، رکوع قیام سجدہ سب دیکھا دیکھی، اسے کچھ آتا ہی نہیں ہے، سارے اعمال اس نے دیکھا دیکھی کیے، تو کچا کیا تو وہ سب کچا. تو حضرت نے فرمایا اس کے نامہ اعمال میں اس کا عمل کچا لکھا جائے گا، مگر اس کا کچا لانے والے کے نامہ اعمال میں پکا لکھا جائے گا. کیوں پکا لکھا جائے گا؟ کہ بھئی آدمی دوسرے پر جو محنت کرتا ہے اس کو پکا بنانے کی نیت سے کرتا ہے یا کچا چھوڑنے کی نیت سے کرتا ہے؟ ارے بھئی ذرا زور سے بولو. کہ اس کو اس کے عمل کے حساب سے ملا اور لانے والے کو اس کے نیت کے حساب سے ملا. کہ میرا پکا نکلے گا نہیں نکلے گا مجھے نہیں پتا، مگر میری محنت سے جتنے لوگ تیار ہوں گے ان کا پکا میرے نامہ اعمال میں آ جائے گا. اس لیے اپنی ذات کو ٹھیک کرتے ہوئے دوسروں کو کمانے کو غنیمت سمجھو. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنی بزرگوں سے، وہ یہ فرماتے تھے دنیا سے انسانوں کو کما کر جانا ہے، بانجھ نہیں مرنا. کہ دنیا سے لوگ چیزیں کما کر جاتے ہیں، کہ ہم دنیا سے انسانوں کو کما کر جائیں. اس لیے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ شیطان کو عداوت ہے دعوت سے، کہ تجھے جو کرنا ہے کر لے، مگر یہ پھرنا نہیں چاہیے. اگر اس نے پھرنا شروع کر دیا تو پتہ نہیں یہ کیسے کیسے ہیرے کما کر چلا جائے گا دنیا سے، کیسے کیسے ترم خاں کما کر جائے گا، کیسے کیسے دھرندر آدمیوں کو کما کر چلا جائے گا.
وہ نہیں کر سکا ایسا اس کا کمایا ہوا آدمی کر کے گیا. رب مبلغ او عام سامع, کہ وہ لوگ وہ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو تم نے سمجھایا وہ سمجھانے والے سے آگے نکل گیا. بعض طلبہ انہوں نے ایک استاد جی کے پاس پڑھا تھا الف با تا, تو اب استاد جی تو موت تک الف با تا پڑھا رہے تھے, لیکن جس استاد نے پڑھایا ان کا شاگرد بخاری شریف پڑھانے لگا. وہ چاہے بخاری پڑھا رہا ہے, نامہ اعمال میں تو الف با تا والے کے حصے میں ہی جائے گا کہ وہ بخاری تک پہنچ گیا. ایک استاد سے KG پڑھی تھی, ABCD پڑھی تھی, پڑھانے والا تو ABCD میں رہا, پڑھنے والا پروفیسر ہو گیا. ایسے ہمیں نہیں پتا کہ جن پر ہماری محنتیں ہوگی وہ کیسے کیسے ہیرے بن کر ابھریں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بھاری بھرکم اتنے وزندار آدمی رضی اللہ عنہ وارضا کہ مشرق مغرب شمال جنوب میں ان کا ڈنگا بج گیا. پوری دنیا حضرت عمر کو جانتی ہے, مگر دیکھنا یہ ہے کہ ایسے بھاری بھرکم آدمی کو لایا کون تھا. ہم نے تو فضائل کی کتابوں میں پڑھ لیا, اس لیے جانتے ہیں کہ بہن نے تماچے کھائے تھے, بہن نے تماچے کھائے تھے, لہو لہان ہو گئی تھی. اگر ہمیں نہ پتا ہوتا تو ہم کو پتا بھی نہیں چلتا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل زمین پر کام کر کے گئے. ان کو تو ملے گا ہی, کیا تماچے کھانے والی کو کچھ نہیں ملے گا؟ تماچے کھانے والی اتنا نہیں کر سکی جتنا تماچے مارنے والا کر کے چلا گیا. لیکن جتنا حضرت عمر کو ملے گا, کیا اتنا ان کی بہن کو نہیں ملے گا؟ کہ اتنا بڑا آدمی وہ خود اتنا کام نہیں کر سکے جتنا ان کے بھائی نے کام کیا. جس کو ہم کمائیں گے ہمیں نہیں پتا وہ کتنا کام کر جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سنہجری 8 کے اوائل میں آئے ہیں اور اتنا کام کر گئے کہ وہ امام المحدثین ہو گئے. کتاب کھولتے ہی آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا, کھولتے ہی شروع ہو جاتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, امام المحدثین ہو گئے. تو ان کو ملے گا تو کیا ان کو نہیں ملے گا جو ان کو کما کر لایا تھا؟ کہ ہو سکتا ہے جن کو ہم کمائیں ایسا ہم نہ کام کر سکیں, ہمارا کمایا ہوا ایسا کام کرے. اس کے لیے ہم اپنی زندگیوں کو وصول کریں. جب تک قیام مقام پر ہو تو روزانہ اپنے مسجد میں ہم کمائی کریں. اس گھر میں گئے, اس گھر میں گئے, اس گھر میں گئے, روز ملاقاتوں میں جائیں. ان ملاقاتوں میں پتہ نہیں آپ کو کیسے کیسے ہیرے مل جائیں گے. کہ روزانہ وقت فارغ کر کے اپنے محلوں میں چلنا پھرنا, اور اللہ پھر موقع دے تو مہینے میں 3 دن کی جماعت اپنے ساتھ ہم لے کر جائیں, اس احساس کے ساتھ یہ 15 آدمی ہیں, یہ 20 آدمی ہیں, یہ 15-20 آدمی میرے ہاتھ سے تیار ہو جائیں, یہ میرے نامہ اعمال کا حصہ بن جانے چاہیے. مجھے اپنے پیچھے سپوت چھوڑ کر مرنا ہے. اللہ موقع دے سالانہ چلہ اہتمام سے ہم لگائیں کہ اپنے ساتھ یہ 20-15-20 کو لے کر گئے, ان 15-20 کا ذہن بنایا. ہم آب حیات بھی کر نہیں آئے ہیں, آج نہیں تو کل مر جائیں گے. دیکھو ابھی حضرات کا قافلہ آپ کے اجتماعات میں آتا ہے, سارے سفید بال والے چلے گئے ایک ایک کر کے. اب ہمارے جیسے جمن کلو ان کے ساتھ ہو گئے, ورنہ تو آپ دیکھو کیسا معمر حضرات کا قافلہ آتا تھا. کوئی آب حیات بھی کر نہیں آیا ہے, سب کو چلے جانا ہے, دیکھنا یہ کون کیا چھوڑ کر جا رہا ہے. وہ اتنے اچھے اچھے نقشے چھوڑ کر آپ کے لیے گئے, میرے اور آپ کے لیے گئے. وہ قبروں میں ان میں سے بعض سو گئے ہیں اور بعض ابھی اسی راستے پر پڑے ہوئے. میں کیا کما کر جا رہا ہوں, اپنے لیے غور کرنا ہے. میں اپنے پیچھے کیا چھوڑ کر جا رہا ہوں. ہر آدمی اپنا جائزہ دیکھ لے. میں نے اب تک دھوکہ کھایا اور اب تک تو ایسے ہی سوچتے ہوئے دن گزار دیے. اگر یہی سوچتے ہوئے باقی کے بھی دن گزار دوں گا تو مجھ سے زیادہ بے وقوف اس دنیا میں کون ہوگا. اس لیے اللہ ہمت دے, ہر سال 4 مہینے ہمارے لگیں اور اپنے ساتھ جماعتیں بنا کر جائیں, دنیا میں پھریں. کہ اللہ کے راستوں میں نقل و حرکت ہمیں طاقت پہنچائے گی. اللہ کے راستوں کی نقل و حرکت کے ذریعے سے ہمارے ہاتھوں ٹیم تیار ہو جائے گی, عملہ تیار ہوگا. ہم اس دنیا میں ایک عملے کو چھوڑ کر مریں گے, ایک عملہ چھوڑ کر ہم اپنے ہاتھ سے جائیں گے. اور دوسرا, مشرق میں کبھی مغرب میں, کبھی شمال میں, کبھی جنوب میں اللہ ہمیں پھرائے گا نا, تو ان سب جگہ پر ہم کچھ نہ کچھ دانے ڈال کر آئیں گے. کل قیامت کے دن ہمارے جب لوگ اپنے اپنے محنتوں کے ساتھ اٹھیں گے, یہ اللہ کا بندہ اٹھے گا, اس کے جھنڈے کے نیچے راجستھان کا مجمع ہے, اس کے جھنڈے کے نیچے آسام کا مجمع ہے, اس کے جھنڈے کے نیچے اڑیسہ کا مجمع ہے, اس کے جھنڈے کے نیچے افریقہ کے کالے بھی ہیں, اور اس کے جھنڈے کے نیچے یورپ کے گورے بھی ہیں. ارے بھائی اس کو کیا ہو گیا
کہیں اپنی زندگی میں اس نے آخرت کا سودا کیا تھا کہ یہ آخرت کے بیٹے بنے تھے. کونوا ابناء الاخرہ، کہ دنیا میں کچھ لوگ وہ ہوں گے جو دنیا کے بیٹے بن کر زندگی گزاریں گے، اور یہ جی والے وہ تھے جو آخرت کے سپوت بنے ہیں. تو ان تشکیلوں کو ہم تشکیل نہ سمجھیں، اپنی کمائی کا بڑا ذریعہ سمجھیں. اور آج بھی اللہ کے بندے خوش قسمت وہ ہے جو ڈوبے بن کر چلتے ہی چلے جا رہے ہیں. چالاک نہ بنے، چالاک نہ بنے، اس میں ڈوبے بننے کا مزہ ہے. ڈوبے بن جانا ہے، ہوشیاری نہیں کرنی ہے. ہوشیاری ہم کو بٹھا دے گی. ڈوبے بن کر چل پڑے، نکل جائیں گے. ڈوبے بن جانا ہے. یہ وادی اہل وفا ہے. کلیم ماجد صاحب کی ایک کتاب ہے، وہ جو میری شاعری کا سبب بنا، اس میں میں نے مضمون پڑھا. انہوں نے لکھا، بہار کے امیر صاحب تھے، کہ تبلیغ کیا ہے؟ کہ یہ وادی اہل وفا ہے، یہ وفاداروں کی وادی ہے. پھر آگے فرمایا چلنا سنبھل سنبھل کے، کہیں گر نہ جائیں. چلنا سنبھل سنبھل کے، ہوشیار گر رہے ہیں، ہوشیار گر رہے ہیں. سوچنے والے، باتیں کرنے والے، باتیں بنانے والے دیوانے چل رہے ہیں، ہوشیار گر رہے ہیں. یہ وادی اہل وفا. ابھی آواز لگائی تھی، بھائی قریب آ جاؤ. جو ڈوبے بن گئے وہ آ گئے، جو ڈوبے نہیں بنے وہ دور بیٹھے رہے. ان سے جا کر جاؤ، پوچھو آپ کہ تمہیں کیا ملا. تم نے بات نہیں سنی تو کیا ملا تمہیں؟ تم نے کون سے تمہارے شیش محل تیار کر لیے؟ پوچھو جاؤ. کتنی دیر تم مجلس سے کٹے ہوئے رہے، تمہیں کون سی چیز نے کھڑا نہیں کیا؟ پوچھو. ایسے ہم اپنی ذات سے بھی پوچھیں کہ تم اتنے سارے دیوانے چل رہے ہیں، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کیا تجھے قبر کی فکر نہیں ہے؟ کیا تجھے مرنے کی فکر نہیں ہے؟ کیا اللہ کے سامنے حاضر ہونے کی فکر نہیں ہے؟ قبر میں جاتی ہی وہ 3 ذمہ داریوں کے سوال ہوں گے. سب سے پہلے اللہ کے ساتھ تو نے کیسا رشتہ بنایا؟ دوسرا سوال تجھ سے یہ بات پوچھی جائے گی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ تیرا کیا رشتہ بنا تھا؟ اور تیسری جو ذمہ داری ہر ایمان والے پر ہے، اس کا سوال قبر میں ہوگا، وہ دین کی نصرت کا ہوگا. اللہ نے ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے، ہر ایمان والے سے کہو کہ وہ اللہ کے دین کا مددگار بنے. یا ایھا الذین آمنو کونوا انصار اللہ. اے ایمان والو، ایسے ہی نہ جیا کرو، تم ایسے ہی نہ جیا کرو، اللہ کے دین کے مددگار بن کر جیو. اللہ کے دین کے مددگار کا قبر میں تیسرا سوال دین کا ہوگا کہ دین کے ساتھ کیا حق ادا کیا. یہ 3 ذمہ داریاں ہیں، تینوں کا جواب قبر میں دینا ہے. یہ اجتماعات ان فکروں کو اجاگر کرنے کے لیے ہوتے ہیں، یاد دلانے کے لیے ہوتے ہیں. یہ بیان کرنے کے لیے نہیں ہوتے، خالی تقریر سنانے کے لیے نہیں ہوتے. اس غفلت کی دنیا نے ہم کو پکڑ لیا ہے. اور کتنے لوگ تھے جو اس غفلت سے نہیں نکل پائے اور اسی غفلت میں اس دنیا سے چلے گئے. شیطان آدمی کو تمنائیں دلاتا ہے کہ ابھی بہت دن باقی ہے، بعد میں دیکھ لیں گے، ابھی بہت دن باقی ہے. کتابوں میں آتا ہے التسویف من الشیطان سوف، ابھی نہیں بعد میں، ابھی نہیں بعد میں، ابھی نہیں بعد میں. کہ اس کو امید دلاؤ، کیونکہ یہ منع تو کرنے والا نہیں ہے کہ نہیں میں نہیں کروں گا. تو اس کو کیا کرو کہ امید دلاؤ، ابھی نہیں بعد میں، ابھی نہیں بعد میں. کچھ لوگ ابھی نہیں بات کرتے کرتے قبروں میں چلے گئے. کچھ 10 سال سے گھر میں بیٹھے ہیں، کچھ 5 سال سے گھر میں بیٹھے ہیں، کوئی 2 سال سے، کوئی 3 سال سے، کبھی نہیں بعد میں. کہ ان کو ٹلواؤ. اور ڈراتا کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں شیطان ڈراتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر، حالات سے ڈراتا ہے. اللہ فرماتے ہیں نا، واللہ یعدکم منہ مغفرۃ وفضلا. اللہ فرماتے ہیں ہم تم پر ہماری رحمتوں کے ان کو نچھاور کر دیں گے. مغفرت، اور سب سے بڑی چیز اللہ کے وہاں کے مغفرت ہے کہ وہ دے دیں گے. دنیا میں رہو گے تو فضل، علماء نے فرمایا فضل کا کیا ترجمہ ہے؟ کہ دنیا کی خوشحالی ہے. اس لیے جب نماز پڑھ کر ہم نکلتے ہیں، کمانے کے لیے جاتے ہیں، تو ہم اللہ سے روزی مانگتے ہیں. اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک. داخل ہوتے ہیں تو دعا مانگتے ہیں. تو فضل کا مطلب کہ اللہ کی روزی. اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں وعدہ کرتے ہیں تمہارے دنیا کو خوشحال ہم بنائیں گے. ارے دنیا میں جنہوں نے یہ سب چیزیں چھوڑ کر خوشحالی میں لگے ہیں، کون سے وہ دنیا کما کر انہوں نے جمع کر لی؟ ان کو بھی دیکھ لیجیے. آپ کے ان دیہاتوں میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے مالدار کر دیا. اور ایسے بھی دکھیں گے کہ جن کے پاس بہت کچھ تھا، سب اللہ نے لے لیا. اللہ دیتے بھی اللہ ہیں، لیتے بھی اللہ ہیں. لیکن یہ اصولی بات ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے لیے آسمانوں سے برکت کے دروازے کھول دیتے ہیں. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا. کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کھول دیں گے.
आसमानों के दरवाजों को खोल देंगे, बरकतों के दरवाजे खोल देंगे, जमीनों में इनके लिए मोहब्बत भर देंगे। सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, अल्लाह कहते हैं कि उनकी मोहब्बत हम लोगों के दिलों में अंदर भीतर में भर देंगे। अल्लाह फरमाते हैं हम ऐसे लोगों की जिंदगियों को खुशगवार बना देंगे। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। अल्लाह को अच्छी जिंदगियों के बनाने के भी ये रास्ते हैं, आखिरत के बनाने के भी यही रास्ते हैं, और ईमानी मौत मरने के भी ये रास्ते हैं। हज़रत उमर फरमाते थे जैसा जियोगे ऐसे मरोगे। इसलिए इस तबलीग की मेहनत को, अल्लाह के दीन की नुसरत को बरकत की चीज ना समझें, ये मेरी जरूरत की चीज है, जरूरत की चीज है। तबलीग हमसे कुछ नहीं लेगी। तबलीग को हमने आज तक दिया भी क्या है? दीन की मेहनत हमसे कुछ नहीं लेगी। हाँ, एक बात जरूर है, मुझे संभाला दे देगी, मेरी नस्ल को संभाला दे देगी, हमारी औलादों को संभाला, अच्छे रास्तों पर तबलीग उंगली पकड़कर हमारे बच्चों को रास्तों पर डाल देगी। और कल कयामत के दिन हमारे पास तो और क्या तोशा है। हज़रत माइस रहमतुल्लाह अलैह बयान में फरमा रहे थे, उनके बयान में है कि भाई ये सब इसलिए हम तो थक रहे हैं, अल्लाह की मग़फ़िरत बड़ी है, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह माफ़ कर ही देगा, मगर ये इसलिए इसमें लगे हुए हैं कि कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मुहाजिरीन को लेकर आएंगे और अंसारी सहाबा को लेकर आएंगे। उस ज़माने में दो ही जमातें थी, या तो मुहाजिरीन की या तो अंसार की। का हम इसलिए कर रहे हैं कि उनके झंडे के नीचे हमें भी जगह मिल जाए। कितनी खुशकिस्मती की बात है कि अल्लाह हमें उस झंडे के नीचे हमें जगह दे दे। इसलिए अपने आप को बचाएं नहीं, अपने आप को बचाएं नहीं। बच गए तो बचकर कहां जाएंगे? और अल्लाह के दीन की मेहनत में लगे रहे तो जो दरख्त से लगा रहता है ना, वो हरा भरा होता है, फलता है, फूलता है, उसी की कीमत भी आती है। हमारा दीन बनता रहेगा, हमें अपने दीन की फिक्र आती रहेगी, और हम अपने पीछे हजारों लोगों को कमा कर जाएंगे। इसके लिए इन इज्तिमात को रस्मी न बनाएं। तबलीग होती है तब्दील के लिए। मेरी सोच बदले, मेरी फिक्र बदले, मेरे जज्बात बदले, मेरा रहना सहना बदले, अल्लाह के साथ के ताल्लुक बदले, कि मैंने आम इंसानों की तरह मैं जिंदगी गुजारता हूँ, मैं आम इंसानों की तरह नहीं हूँ। ईमान वाला और गैर ईमान वाले की जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क है। ईमान गैर ईमान वालों की जिंदगी, ये दुनिया जन्नत है, हमारे लिए दुनिया जन्नत नहीं है। हमारे हर किए का हमको मिलेगा, और जो चीजें छोड़ेंगे उसका भुगतना पड़ेगा। मन आमिला सालिहन फलिनफ्सिही व मन असाअ फअलैहा, जो करेगा उसको भुगतना है। हमारी बोल लिखे जाते हैं, हमारा करना तो बहुत दूर की बात है, हमारे तो बोल भी लिखे जाते हैं। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, और भले मानस तो अपनी जबान से बोल, बस तेरा बोल भी हम लिख लेंगे। हमारी तो सारी बातें लिखी जाती है। मैं कैसे आज़ाद जिंदगी जी सकता हूं? किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून, कि मैं जो कुछ कर रहा हूं फरिश्ते इसको देख रहे हैं। मेरे अच्छे काम में मुझे दुनिया में भी अल्लाह देंगे और आखिरत में भी देंगे। और खुदा ना करे अगर मैंने गफलत बरती तो अल्लाह फरमाते हैं वमन असाअ फअलैहा, उसके ऊपर लौट कर आएगा। और गफलत के साथ जिंदगी गुजारने वालों की जिंदगी के लिए अल्लाह फरमाते हैं हम जिंदगियों को अजीरन कर देंगे, कि जो जिंदगियों से एराज करके जिंदगी गुजारे। एक जबान से एराज करते हैं, एक अमल से एराज करते हैं। हजरत नानोजी रहमतुल्लाह अलैह ने एक जगह लिखा कि हुजूर के तरीकों को छोड़ देना ये शिरके खफी है, ये कुफ्र है अंदर का, कि वो हुजूर को नहीं पसंद करते हैं। जो कुफार मक्का थे वो नहीं पसंद करते। मैंने नबी के तरीकों को छोड़ दिया, ये मेरा अंदर का छुपा हुआ कुफ्र है। अगर मैंने इसको सही नहीं किया तो मैं इसी तरह मर जाऊंगा। अल्लाह के दीन की मेहनत हमारे अंदर इन फिक्रों को बेदार करेगी कि मैं भी ताज़ा दम होता रहूंगा, और हजारों इंसानों के लिए हम जरिया बनकर इस दुनिया से चले जाएंगे। इसलिए हम वक्त लगाने को ऐसी चीज न समझें। जब मकाम पर हो तो मकाम पर मस्जिदों से जुड़ें, मकाम पर हो मोहल्लों की मेहनत से जुड़ें। ये हमें तो संभाल कर रखेगी। और जब हमारे खरूज का वक्त आए तो अपने खरूज के वक्तों में हम खरूज करें। मामूली उज़र हमें अल्लाह के रास्तों की मेहनत से न रोकें, वरना हम तो रुक जाएंगे। अल्लाह के दिन को कोई खोट नहीं पड़ेगी। अल्लाह के दिन को तो बहुत सारे मददगार मिल जाएंगे, मैं और आप रह जाएंगे। इतने सालों से जितना किया वो कमा कर गए, जितनों ने नहीं किया उन्होंने कौन से दीन की मेहनत को बिगाड़ दिया। मैं इतने सालों से नहीं कर रहा हूं तो मैं सोचूं मैंने कौन सा नुकसान पहुंचा दिया, नुकसान तो मेरा हुआ है।
اس لیے ابھی بھی تلافی کرنے کا، توبہ کرنے کا اور دوڑ لگانے کا موقع ہے. ہم دوڑ لگائیں، پیچھے نہ رہیں. ہم آج صبح ہوئی ہے تو بس ہم صبح کا انتظار نہ کریں. شیطان امید دلاتا ہے کہ نہیں آئندہ کریں گے. گزشتہ سال آپ کا اجتماع ہوا تھا اور یہ 1 سال ہو گیا. کتنے لوگوں نے ایسی باتیں سنی تھی اور عزائم اور نیتیں کر کے گئے تھے. کیا جتنے سن کر گئے وہ سب زندہ ہیں؟ کیا پورے بناسکانٹھا ضلع میں کوئی مرا ہی نہیں ہے پورے سال میں؟ کتنے لوگ تھے جو امیدیں کر کے چلے گئے تھے، ابھی وہ قبر میں ہیں. اس اجتماع میں وہ شریک نہیں ہو پا رہے ہیں، وہ مٹی میں مل چکے ہیں. مجھے نہیں پتا آئندہ سال کا اجتماع ہم دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے. یہ مجمع یہ اجتماع کے باہر دیکھ پائے گا کہ نہیں دیکھ پائے گا. ہم سن پائیں گے کہ نہیں سن پائیں گے، ہمیں نہیں پتا ہے. ہم ایک مرتبہ آپ کے اجتماع میں تھے، میتا گاؤں کا غالباً اجتماع تھا. تو ایک صاحب پہلے دن ہمارا استقبال میں تھے اور خوب اچھا استقبال کیا، اور پورے قافلے نے دوسرے دن ان کی نماز جنازہ پڑھی تھی. استقبال کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھی تھی کہ ہمیں نہیں پتا کہ کس کا جنازہ کب اٹھ جائے گا. اس لیے ہم اس سے بے خوف نہ رہیں. ہماری موت قریب ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ایک سلام پھراؤں تو دوسری پھراؤں گا کہ نہیں مجھے اس کا نہیں پتا ہے. نیوالا اٹھا لوں تو حلق سے نیچے اتاروں گا کہ نہیں اتاروں گا اس کا مجھے نہیں پتا ہے. ہمیں نہیں پتا ہم میں سے کتنوں کا اس سال کے نام مردوں میں آ چکا ہے. ہمیں نہیں پتا ہے. شیطان ہمیں امیدیں دلا رہا ہے کہ ابھی بہت دن باقی ہے، ابھی توبہ کرنے کے دن ہے، معافی کرنے کے دن ہے، زندگی کو صحیح رخ پر لے جانے کے دن ہے. جو ذمہ داریوں والی محنت ہم نے چھوڑ رکھی ہے اس میں دوبارہ لوٹنے کے دن موجود ہیں. اچانک موت آ جائے گی اور پھر اس کے بعد آدمی تمنا کرے گا اے اللہ میں نے دیکھ لیا دوبارہ لوٹا دے. وہ ہم نہیں لوٹ کر آئیں گے اور اس قبر میں جا کر سو جائیں گے. جو قبر روزانہ اعلان کرتی ہے میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں بیگانگی کا گھر ہوں. اس لیے اپنے اوپر رحم کھانا ہے، نہ تبلیغ پر رحم کھانا ہے، نہ دین پر اپنے اوپر رحم کھانا ہے. اس لیے سب نیت کرو کہ اس سال کے اجتماع کو ہمارے رخ کو بدلنے کا ہم ذریعہ بنائیں گے. اور جو چیزوں میں ہم سے غفلت اور سستی ہوئی ہے اس غفلت اور سستی کو ہم دور کریں گے، اور اس دور کرنے کی شروعات ہم اسی اجتماع سے کریں گے. بھائی نیت کرتے ہو؟ میری اس مجمع سے پورے سے گزارش ہے جس کا اس سال کا وقت لگنا باقی ہے وہ تو طے کر لو. یہیں سے جانا ہے اور انشاءاللہ 4 مہینے اللہ کے راستے میں جانا ہے کہ میرا اس سال کا وقت بھی نہیں لگا. جو جماعتیں تیار ہو کر آئی ہے وہ بھی کھڑے ہو کر بتاؤ، اور جو باقی مجمع بچا ہے وہ بھی کہ میری پورے سال کی جو غفلت ہے بھائی اٹھ کر نہ جائیں. وہ دور دیکھو سفید کپڑے والا کان پر سفید رومال باندھ کر جا رہا ہے. بھائی اللہ کے لیے بیٹھ جاؤ. دیکھو ہم پہلے سے آپ کو آگے بلا رہے تھے، آپ آئے نہیں، اور ابھی تو تشکیل بھی شروع نہیں ہوئی ہے اور آپ تسبیح کے دانوں کو توڑ دو گے. یہ تسبیح کا ایک دانہ ہے، تسبیح کے پھرے ہوئے دانے ہیں. اگر کسی نے اس کا دھاگا توڑ دیا پوری تسبیح بکھر جاتی ہے. کتنے روز ہو کر یہ مجمع جمع ہوتا ہے، کتنی زونوں کی جماعتیں پھری ہے، مسجد وار جماعتیں روئی ہے، مسجد وار جماعتوں نے گھر گھر جا کر محنت کی ہے، اس کے بعد یہ مجمع آیا ہے. اور میں اتنا بے حس ہو جاؤں کہ اتنے محنت کے آیا ہوا مجمع کو یوں ایسی چٹکیوں میں توڑ کر چلا جاؤں؟ مجھے شرم نہیں آتی؟ میں ایسا بے غیرت ہو گیا؟ اپنی ذات سے میں کہوں اور کسی سے تو میں نہیں کہہ سکتا کہ اجتماع کی میں نے کون سی محنت کی. محنت کرنے والوں نے محنت کی اور اس مجمع کو لائے ہیں، اور اب اس میں محنت مجمع کو وصول کرنے کا موقع آیا. میں اپنے معمولی تقاضوں پر اتنے مجمع کو بکھیر دیتا ہوں. میں اپنے آپ سے کہوں کہ تو کیسا آدمی ہے. اسی کے لیے آئے ہیں تھوڑی دیر وقت فارغ کریں اور اپنے آپ کو سمجھائیں کہ جس کے مقدر میں ہے وہ جائیں گے. مگر ہمیں اللہ نے حکم دیا تعاونوا علی البر والتقوی کہ وہ بھلے آدمی نیکی کے کام میں تعاون کر. میں تعاون تو کر سکتا ہوں، کوئی معذور آدمی ہے وہ جا سکتا ہے، کوئی استنجے والا ہے، کوئی بوڑھا آدمی ہے، کوئی سخت تقاضے والا ہے. میرے جیسا ہٹا کٹا آدمی مجمع کو پھلانگتے ہوئے جائے. علماء نے لکھا مسلمان کے گردن کو کوئی نہ پھلانگے، یہ گردن عزت والی ہے، اتنی بے قیمت نہیں ہے کہ میں اس کو پھلانگتے ہوئے چلا جاؤں. خیر کے کام میں ہم تعاون کریں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اے لوگوں خیر کے کام میں تعاون کرو. اس لیے گزارش ہے اس پورے مجمع سے نیت کر لو کہ انشاءاللہ جب تک یہاں سے دعا نہیں پڑھائی جائے گی تب تک ایک بھی نہیں اٹھے گا. بھائی سب نیت کرتے ہو؟ نفس اور شیطان اٹھا کر لے جائے اس کا نیوالا نہیں بننا، بلکہ تشکیلوں میں تعاون کریں اور اپنے لیے فیصلے کریں. اپنے لیے ہر آدمی اپنے لیے سوچے کہ میں دوسرے کو دیکھ رہا ہوں، اگر میری آج موت آ جائے میں کیسا جی رہا ہوں؟ کیا میں اللہ کو پسند آ جاؤں ایسا جی رہا ہوں، یا میری زندگی میں بہت کچھ کرنا باقی رہ گیا ہے؟
میں کیا 100% اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے جی رہا ہوں یا میں اپنی زندگیوں کو چھوڑ کر جی رہا ہوں. اپنا جائزہ ہر آدمی لے اور اپنے متعلق فیصلے کریں. اپنے متعلق فیصلے کرو گے. کون کون نیت کرتا ہے فیصلے کریں گے؟ تو جو تیار ہو کر آئے ہیں وہ بھی, اور جس کا اس سال کا خروج باقی ہے وہ بھی نیت کر کے کھڑے ہونا شروع کرو کہ انشاءاللہ اس اجتماع سے ہم نقد اللہ کے راستے میں جائیں گے. بھائی جاؤ گے؟ ارے بھائی جاؤ گے؟ کون کون جائے گا؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ اچھے سے. ماشاءاللہ. اور اٹھاؤ اور اٹھاؤ اور اٹھاؤ اور اٹھاؤ. کھڑے ہو کر اللہ کو اپنے ارادے بتاؤ. کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو کر اللہ کو اپنے ارادے بتاؤ. اس اجتماع سے نقد جانا ہے. کھڑے ہو کر اظہار کرو. جو تیار ہو کر آئے ہیں وہ بھی بتائیں, اور جو ابھی تک جس کے دل میں اللہ نے بات ڈالی وہ بھی کھڑے ہو کر بتائیں.